डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में 86 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई थी और वो गुज़िश्ता 15 साल से वहाँ कैद काट रही। उनका जुर्म क्या है? क्या उन्हें सज़ा सुनाते वक्त इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए? उनकी रिहाई के लिए की गई कोशिशें अब तक कामयाब क्यों नहीं हो सकी? इस हवाले से बहुत अबहम पाया जाता है। उनके भाई मोहम्मद अली सिद्दीकी, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लापता और फिर गिरफ्तार होने से पहले ह्यूस्टन में थे और अभी तक वहीं मुकीम हैं, उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से अब तक कोई मुलाकात क्यों नहीं की? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बेटे और बेटी, जिन्हें अफगान सदर हामिद करज़ई के दौर में उनके ख़ानदान के हवाले कर दिया गया था, वो कहाँ हैं और उन्हें अब तक मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया? तराजू के सिलसिले अनकही में आज हम इन तमाम हक़ाइक़ का खोज लगाने और ये पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की दूसरी किस्त के साथ मैं हूँ बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। अमरीकी हुकाम के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जुलाई 2008 में गजनी से गिरफ्तार किया गया और फिर अमेरिका मुंतकिल करने के बाद उनका ट्रायल किया गया। इस हवाले से बजा तौर पर यह सवाल उठाया जाता है कि अगर जुर्म अफगानिस्तान में सरजद हुआ तो फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका ले जाकर उनका ट्रायल क्यों किया गया? इसका सादा सा जवाब तो ये दिया जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनके बच्चे अमरीकी शहरी थे, मगर आफिया सिद्दीकी की वालदा अस्मत सिद्दीकी का इसरार रहा कि उनकी बेटी के पास दोहरी शहरियत नहीं थी। अगर किसी के पास उनका अमेरिकन पासपोर्ट है तो उन्हें दिखाया जाए। अब एक पाकिस्तानी शहरी जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने गजनी में फायरिंग की, उन्हें अमेरिका ले जाकर ट्रायल क्यों किया गया? और फिर जिस वाक़या को बुनियाद बनाकर और जिस तरह उन्हें कराची से गजनी और फिर बेलगाम से अमेरिका ले जाया गया, उस पर बहुत से सवालात उठाए जा सकते हैं। सवाल तो ये भी है कि महज गोली चलाने पर जिससे कोई शख्स घायल नहीं हुआ, इतनी कड़ी सज़ा कैसे दी जा सकती है? अगर CIA की बात और कहानी दुरुस्त मान ली जाए तो भी महज अक़दाम कत्ल पर 86 साल कैद की सज़ा नहीं दी जा सकती। बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि CIA डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अलकायदा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहती थी और इनकार की सूरत में उसे निशान इबरत बना दिया गया। जिस तरह अमरीकी हुकाम पूरा सच सामने नहीं लाना चाहते, उसी तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ख़ानदान भी अधूरे सच पर इक्तफ़ा किए हुए। हकीकत क्या है? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनके बच्चे 2003 से 2008 तक कहाँ थे और गजनी में क्या हुआ? ये सब कुछ एक ऐनी शाहिद के ज़रिए सामने आ सकता है, मगर उसे सामने नहीं लाया जाता। आपको याद होगा कि सितंबर 2008 में अफगान सदर हामिद करज़ई के दौर में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बड़े बेटे अहमद सिद्दीकी और बेटी मरियम को रिहा कर दिया गया। अहमद सिद्दीकी, जो तब 12 बरस के थे, अब 27 साल के नौजवान हैं और MBBS करने के बाद डॉक्टर अहमद सिद्दीकी कहलाते हैं। उनकी बहन मरियम तो छोटी होंगी, मगर 12 साल के बच्चे को सब कुछ मालूम होता है। शुरू में तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने यह जवाज़ अख्तियार किया कि बच्चे बेचारे सदमे की कैफियत में हैं, कुछ बता नहीं पाएंगे, मगर उसके बाद अब तक डॉक्टर अहमद सिद्दीकी को मुल्की या गैर मुल्की मीडिया के रूबरू नहीं आने दिए। क्यों? इसलिए कि कहीं पूरा सच सामने ना आ जाए। और फिर ये बच्चे इस शर्त पर ही दिए गए थे कि वो कभी मीडिया पर आकर बात नहीं करेंगे। अब भी चंद रोज़ कबल डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने हामिद मीर के शो कैपिटल टॉक में ये यकीन दहानी करवाई कि अगर उनकी हमशीरा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दिया जाए तो वो पाकिस्तानी या अमरीकी हुकाम के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगी, खामोश रहेंगी और किसी को कुछ नहीं बताएंगी कि उनके साथ क्या हुआ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की 20 साल बाद गुज़श्ता माह अपनी हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से मुलाकात हुई। ये मुलाकात कैसी रही? क्या उन्होंने अपनी बहन को फ़ौरन पहचान लिया या नहीं? इस मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई? जब मैंने ये जानने के लिए जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है: बचपन, जवानी और फिर इब्तलाओ आजमाइश का दौर। आखिरी हिस्से को छोड़कर बाकी सब कुछ उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद है और वो इस हवाले से बात करती रही। मसलन उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो एक यहूदी चौकीदार ने कुतिया पाल रखी थी। जब उसने बच्चे दिए तो एक बच्चा उन्होंने गोद ले ली।
ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو اس پلے سے بہت پیار تھا، مگر ان کی والدہ کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ ان کی والدہ عصمت صدیقی نے اعتراض کیا کہ اس کتے کے کان لٹکے ہوئے۔ فوزیہ صدیقی نے دعا کی کہ اس کے کان ٹھیک ہو جائیں، اور پھر ایک دن اس نے دیکھا تو اس کتے کے کان جو لٹکے ہوئے تھے وہ سیدھے ہو چکے تھے۔ اب اس کی والدہ کو بادل نخواستہ اس کتے کو گھر میں قبول کرنا پڑا۔ اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ بانگ درا میں شامل علامہ اقبال کی مشہور نظم عقل و دل ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو ابھی تک یاد تھی، اور انہوں نے سب کو یہ نظم سنائی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تصویریں دیکھی، ان کا حال احوال دریافت کیا، مگر جب وہاں گزرے روز و شب کے بارے میں بات ہوتی تو وہ بہت رنجیدہ اور افسردہ ہو جاتی اور کہتی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروانے کے لیے ریاستی اور غیر ریاستی سطح پر کئی طرح کے اقدامات کیے گئے۔ مثال کے طور پر ستمبر 2010 میں افغان طالبان کے گروہ نے کنڑ میں برطانوی خاتون ایڈ ورکر کو ساتھیوں سمیت اغوا کر لیا اور اس کی رہائی کے بدلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ 16 جنوری 2022 کو برطانوی شہری ملک فیصل اکرم نے ہیوسٹن کے ایک سنگونگ میں داخل ہو کر پادری سمیت 4 افراد کو یرغمال بنا لی اور مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے۔ شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بھائی ہے، جس پر سب کا دھیان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بھائی محمد علی صدیقی کی طرف گیا، جو پیشے کے اعتبار سے آرکیٹیکٹ ہیں اور ہیوسٹن میں ہی رہتے ہیں۔ مگر پھر عافیہ صدیقی کے خاندان نے وضاحت کی کہ اس حملہ آور کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ اس قسم کی کارروائیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ چند گھنٹوں بعد اس حملہ آور کو قتل کر کے یرغمالیوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اگر ریاستی سطح پر کی گئی کوششوں کی بات کریں تو میاں نواز شریف واحد سربراہ حکومت ہیں جنہوں نے دورہ امریکہ کے موقع پر صدر اوباما کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا۔ اس بات کی گواہی سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری دیتے ہیں، جو اس ملاقات میں موجود تھے۔ سابق سفارتکار اعزاز چودھری اپنی کتاب ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس کے صفحہ نمبر 470 پر اس ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امریکی صدر باراک اوباما نے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا تو وزیر اعظم نواز شریف نے کہا، میری درخواست ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انسانی بنیادوں پر رہا کر کے پاکستان کے حوالے کر دیا جائے۔ اوباما نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اقدام قتل کے مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ امریکی محکمہ انصاف اس کیس میں کچھ کر پائے گا۔ اس کے برعکس شکیل آفریدی نے اس شخص تک پہنچنے میں مدد دی جو ہزاروں امریکیوں کا قاتل ہے، اور اس نے ایسا کر کے پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف کام نہیں کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ شکیل آفریدی نے پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمارے لیے اسے چھوڑنا سیاسی طور پر اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا امریکہ کے لیے عافیہ صدیقی کو رہا کرنا۔ پھر میاں نواز شریف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے بدلے شکیل آفریدی کو چھوڑنے اور تبادلہ کرنے کی پیشکش کی۔ امریکی صدر باراک اوباما نے وزیر اعظم نواز شریف کی اس پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا۔ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں سب سے زیادہ بات کیا کرتے تھے، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد جب وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے گئے تو اس ڈر سے انہوں نے عافیہ کا نام تک نہ لیا کہ کہیں امریکی صدر ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کو کہنا پڑا کہ عمران خان نے انہیں سب سے زیادہ مایوس کیا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اگر حکومت پاکستان ایک بار پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروانے کی کوشش کرے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے بدلے عافیہ صدیقی کو پاکستان لایا جائے اور اس حوالے سے امریکی حکام سے بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سنائی گئی سزا کو امریکہ میں چیلنج کیا جائے اور اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امریکی محکمہ انصاف کے ذریعے رحم کی اپیل دائر کی جائے۔ اگرچہ اس سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی رحم کی اپیل پر دستخط کرنے سے انکار کر چکی ہیں، بلکہ انہوں نے تو پاکستانی سفارت خانے کے عملے کے ساتھ ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب اگر وہ رضامند ہوں تو دوبارہ اس حوالے سے کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ عافیہ صدیقی ٹیکسس میں کالزویل کے FMC یعنی فیڈرل میڈیکل سینٹر میں قید ہے، جو بیمار خواتین قیدیوں کے لیے مختص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیمار ہیں اور انسانی بنیادوں پر رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے۔
چوتھا آپشن یہ ہے کہ امریکی حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ چونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستانی شہری ہیں اس لیے انہیں پاکستان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ یہاں آ کر اپنی سزا پوری کرے، اور جب عافیہ صدیقی پاکستان آ جائیں تو ان کے گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا جائے اور یوں وہ باقی ماندہ زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مغربی میڈیا میں القاعدہ کی ماں اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ بتایا گیا کہ وہ ان کا مالیاتی نیٹ ورک چلا رہی تھی، مہلک ترین کیمیائی ہتھیار بنا کر دینے کے منصوبے پر بھی کام کر رہی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس قدر خطرناک دہشت گرد تھیں تو ان الزامات کے تحت ان پر فرد جرم عائد کیوں نہیں کی گئی، اور غزنی پولیس اسٹیشن میں امریکی فوجیوں سے بندوق چھین کر ان پر حملہ کرنے کا بوگس اور کمزور مقدمہ بنانے پر ہی کیوں اکتفا کیا گیا؟ کیونکہ شاید وہ سی آئی اے کا اثاثہ تھی، بعد میں باغی ہو گئی، یا پھر سی آئی اے کے لیے جاسوسی کرنے سے انکار کر دیا۔ جاسوسی کا یہ گندا دھندا ایسا ہی ہے۔ یہ پہلی سلجھانے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ 2003 سے 2008 تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی آخر کہاں تھی۔ ان کے بیٹے ڈاکٹر احمد صدیقی بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن نہ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فیملی پورا سچ سامنے لانا چاہتی ہے، اور نہ ہی پاکستان اور امریکہ کے خفیہ ادارے یہ تلخ حقائق گوارا کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے گا، لیکن بالفرض محال ایسا ہو بھی گیا تو اس کی اولین شرط خاموشی ہوگی۔ عافیہ صدیقی کا کردار کیا رہا، وہ کس نیٹ ورک کا حصہ تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب تفصیل شاید کبھی منظر عام پر نہ آ سکے۔ یہ تھی امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی پراسرار کہانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔